صلی اللہ علیہ وسلم دا تکلے اے زمین و آسمان بنایا تے کلے عرش والے رب رحمان بنایا اور آسمان تے ستارے بنائے نے تے کلے اللہ رب العالمین نے بنائے نے آسمان تے چاند تے سورج بنائے نے تے کلے اللہ رب العالمین بنائے نے اس واسطے قرآن کہہ رہے ہیں
کوئی روک نہیں سکتا اے میرے اللہ رب العالمین کی مرضیاں ہیں اور آئیے ذرا توجہ کرتے آنا وقت گزریا کچھ عرصے تو بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اے مریم صدیقہ میں تینوں اولاد عطا کرنا چاہتا تیرا حضرت مریم علیہ السلام کہنے لگی اے اللہ رب العالمین کی تواڈا تے ایک نمونے کہ جڑا جوڑا ہوئے انہوں اولاد دیتی جاندی ہے اللہ رب العالمین کی میرا تے شوہر ہی کونی مینوں کس طرح اولاد دیو گے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میں تینوں ایک بیٹا عطا کراں گا اور پھر اس تیرے بیٹے کو اپنا نبی بنا لواں گا اے بھی میرے اللہ رب العالمین کی قدرت ہے حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم صدیقہ نے اگے جدو پال ویکھیا تے اپنے رب نو سوال کرن لگے اپنے رب کولو اولاد دا مطالبہ کرن لگے اے اللہ رب العالمین اگر تسی حضرت مریم صدیقہ نو بے موسم پھل عطا کر سکدے ہو پھر مینوں بڈھے والے اولاد بھی عطا کر دیو اے اللہ رب العالمین نے حضرت زکریا نو اولاد عطا فرما دیتی او بے اولاد تو جدوں بھی منگنا اپنے اللہ رب العالمین کولو منگنا فقیراں کولو نہیں منگنا اے بڑیاں کولو نہیں منگنا بلکہ اپنے رب دے کولو منگنا کیونکہ رب خود کہہ رہا ہے اوے آجا مانگ لے جو کچھ چاہنا ہے اوے آجا مانگ لے جو کچھ چاہنا ہے تیرا رب کیوں شرمانا ہے اوے آج دنیا دے اندر رہ کے تو پیراں فقیراں دے کولوں منگنا ہے لیکن تینوں شرم نہیں آندی آج دنیا دے اندر رہ کے تو باتوں دے اندر کمی کرنا ہے لیکن تینوں شرم نہیں آندی ایک اللہ رب العالمین کولوں منگن لگیا شرم کر جانا ہے او مسلمان شرم نہ کریا کر بلکہ اپنے رب کو منگیا کر اوے آجا مانگ لے جو کچھ چاہنا ہے اوے تیرا رب کیوں شرمانا ہے اوے بھوے غیراں تے کیوں جانا ہے کہو لا الہ الا اللہ خالی رات ہمیں چولی پر دیوان خالی رات ہمیں چولی پر دیوان تینوں مال اولاد میں زر دیوان اللہ رب العالمین کو منگیا کر اولاد منگنی ہے تے اپنے اللہ رب العالمین کو منگنی ہے رزق منگنا ہے تے اپنے اللہ رب العالمین کو منگنا ہے اور آئیے ذرا توجہ کرتے جانا اللہ رب العالمین نے اکیلیاں قدرتاں ہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ اللہ رب العالمین کو یاد کرن والے اللہ رب العالمین کے تذکرے کرن والے انہاں دے بستی والے قبیلے والے انہاں دے خلاف ہو جاندے ہیں انہاں دا باپ بھی انہاں دے خلاف ہو گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العالمین کی دعوت دینے والے انہاں دے سارے خلاف ہو جاندے ہیں ایک دن وقت آیا کہ اے جڑے بتاں دی پوجا کرن والے اے کسے میلے واسطے باہر دے علاقے دے اندر چلے جاندے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہاں دے جڑے بت سی انہاں نوں توڑ دیتا انہاں نوں پتہ لگیا کہ اے کام حضرت ابراہیم
آگ جلا کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اس آگ دے اندر سٹ دے دے اللہ رب العالمین نو آگ نو حکم دے دیتا ہے آگ دا مقصد ہے کہ گرمی لگانا بلکہ اس بندے نو جلا دینا بلکہ اللہ رب العالمین دیا قدرتاں نے اللہ رب العالمین نے آگ نو حکم دیتا کہ آگ ٹھنڈی ہو جائے اتنی بھی ٹھنڈی نہ ہوئی کہ میرے ابراہیم کو سردی لگنا شروع ہو جائے کہ اتنی گرم بھی نہیں ہونا کہ میرے ابراہیم کو گرمی لگنا شروع ہو جائے اتنی میرے اللہ رب العالمین دیا قدرتاں نے کہنے والا بڑی پیاری ترجمانی کر دے کہتا کنجر تاثر لگن یا لگن لگن اور کنجر تاثر لگن یا لگن لگن مرتا او نہیں جرب نہ مریا ہوئے آسمان تو ڈگ کے نہیں مرتا بوٹا رزق تا جس دا اجے ہریا ہوئے اور کنجر تاثر لگن یا لگن لگن مرتا او نہیں جرب نہ مریا ہوئے اور دریا بھی اس نو ڈوبدا نہیں ہاتھ اس ہاتھ جس دا خدا نے بھریا ہوئے اور کنجر تاثر لگن یا لگن لگن مرتا او نہیں جرب نہ مریا ہوئے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا اللہ رب العالمین دیا قدرتاں نے اللہ جنوں چاہے مار دیتے ہیں اللہ جنوں چاہے زندہ فرما دیتے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کافی عمر ہو جاتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب دے کولوں سوال کیتا اے اللہ رب العالمین جی مینوں بھی بیٹا عطا فرما دیو ربی ہب لی من الصالحین اللہ مینوں بھی نیک صالح بیٹا عطا فرما دیو اے اللہ رب العالمین نے ایسا بیٹا عطا فرمایا حضرت اسماعیل عطا فرما دیتا ہے کتنا پیارا بیٹا ہے اللہ رب العالمین نے ماں پیو کا تابعدار بیٹا عطا فرمایا اگر اسی اللہ کو سوال کریں گے اللہ رب العالمین سانو عطا فرما دیں گے اس واسطے سانو چاہیے اسی دنیا کے اندر رہ کے اپنے اللہ رب العالمین کو منگیا کریے اپنے اللہ رب العالمین کو منگا گے اللہ رب العالمین سانو عطا فرما دیں گے اور سانو ایک گل یاد رکھنا چاہیے سانو کسی دے نال شرک نہیں کرنا چاہیے بلکہ قیامت والے دن ہر گناہ معاف ہو جائے گا چوری معاف ہو جائے گی ڈکیتی معاف ہو جائے گی حرام خوری معاف ہو جائے گی لیکن معاف نہیں ہوئے گا کہ شرک کیتا ہوا معاف نہیں ہوئے گا اگر تو توبہ کر لے گا تو پھر ہی معاف ہوئے گا اس واسطے دنیا کے اندر رہتے ہویا سانو اللہ دے نال شرک نہیں کرنا چاہیے اور آئیے ذرا توجہ کر دے جانا اللہ رب العالمین نے ایک نبی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام جڑا فرعون نے کہنے لگیا میں دنیا کے اندر کوئی بچہ پیدا نہیں ہونے والا اگر کوئی بچہ پیدا ہویا تو انہوں میں قتل کروا دے والا انہیں اپنی حواریاں کو کیا کہ اس محلے کے اندر اس بستی کے اندر چکر لگاؤ اگر کوئی بچہ پیدا ہویا انہوں قتل کر دیتا جائے کہ اللہ رب العالمین جنہوں رکھنا چاہے تے رکھ سکتے ہیں
عبادت واسطے پیدا کیتا ہے. اس واسطے اللہ رب العالمین نے سانو دنیا